السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل بیت پاک کے حوالے سے بہت ہی اہمیت بات میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ سنیں اہل بیت پاک ہیں کون؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اہل بیت حسب و نسب میں سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب فرمایا ہے، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، پھر بنی آدم میں سے عرب کو، عرب میں سے مزر کو، مزر میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا تو میں بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام احمد، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی نے مجھ سے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن میں نے محمد سے افضل کسی کو نہ پایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یہی بول سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ اور حضرت جبریل امی نے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان ڈالے مگر مجھے بنی ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے نہیں ملے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں زمین کے مشرق و مغرب کو نرم زمین اور پہاڑوں میں پھرا تو میں نے عرب سے افضل کوئی خاندان نہیں پایا، پھر مجھے حکم ہوا تو میں نے عرب میں پھرا، مجھے مزر سے افضل کسی کو نہ پایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبیلہ مزر میں جو قبیلہ ہے وہ بڑا افضل و اعلیٰ ہے، پھر مجھے حکم دیا گیا کہ میں مزر میں پھرا تو میں نے کنانہ سے افضل کوئی قبیلہ نہیں پایا، مجھے حکم فرمایا کہ میں کنانہ میں پھرا تو میں نے قریش سے بہتر کوئی قبیلہ نہ پایا، پھر مجھے حکم دیا گیا میں قریش میں پھرا تو میں نے بنی ہاشم سے افضل کوئی قبیلہ نہ پایا، پھر مجھے ان میں سے کسی کے منتخب کرنے کا حکم دیا تو میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہ پایا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یار بڑی خصوصیت ہے ان میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام کلثوم بنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت علی نے ان کی کم سنی کا عذر پیش کیا اور فرمایا کہ میں ان کا نکاح اپنے بھائی حضرت جعفر کے شہزادے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اصرار کیا کہ پھر ممبر رونق پر افروز ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، میں نے حضرت علی سے ان کی شہزادی کے بارے میں اس لیے اصرار کیا کہ میں نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے کہ کلو سبب و نسب وسحر ینقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب وسحر، یعنی قیامت کے دن میرے تعلق یعنی نسب اور رشتے کے علاوہ ہر تعلق نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ باقی رہے گا، ان کا نسب باقی رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت علی نے حضرت ام کلثوم
کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کر دیا، ان سے حضرت زید پیدا ہوئے جو جوان ہو کر انتقال کر گئے۔ اس حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رحمت عالم کے اہل بیت سے رشتہ قائم کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم نے اپنے چچا جو گئے حضرت عباس، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور دیگر عزیز و اقارب سے فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یعنی میں تمہیں خدا کے عذاب سے کچھ بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ سے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد سنی ما شئت من المعالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یعنی اے فاطمہ بنت محمد میرے مال میں سے جو تم چاہو مانگ لو، لیکن خدا کا عذاب اور اس کے گرفت ہو تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یار بڑی فضیلت ہے ان کی۔ اور میں آپ بتا دوں اہل بیت پاک کے حوالے سے اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے کام نہیں آ سکتے، اور جب حضور اپنے اہل بیت کے کام نہیں آ سکتے تو اہل بیت کی رشتہ داری دوسروں کے کیا کام آ سکتے گئے؟ اس شبہ کے جواب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کلام خدا تعالی سے خوف دلانے اور ڈرانے میں انتہائی مبالغہ ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلت و بزرگی، ان کے لیے حضور کی شفاعت اور ان کا جنتی ہونا حدیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور محب طبرانی نے یہ جواب دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کسی کے نفع و ضرر کے مالک نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے اہل بیت اور عزیز و اقارب بلکہ تمام امت کو شفاعت عامہ اور خاصہ سے نفع پہنچانے کا مالک بنا دیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شخص کے کام آنے والے کے، ان کو نفع و نقصان پہنچانے والے کے۔ یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ تو میں نے اتنی حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور بعض علماء نے بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطاب اس وقت کا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی اس بات سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ کی نسبت فائدہ دینے والی کے۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگ نبی کریم، ان کی آل و صحاب اور اہل بیت کرام پر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں اصطلاح یہ تھی کہ اشراف کا لفظ صرف اہل بیت پر بولا جاتا تھا، دوسروں پر نہیں بولا جاتا تھا۔ یہ لقب حسنی اور حسینی سادات کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی رسالے زینبیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں شریف سید کا لفظ ہر اس فرد پر بولا جاتا تھا جو اہل بیت رسالت سے ہو، چاہے وہ حسنی ہو یا حسینی ہو یا علوی ہو، حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہو یا حضرت علی کی دیگر اولاد سے ہو، حضرت جعفر یا حضرت عقیل کی اولاد سے ہو یا حضرت عباس کی اولاد سے ہو۔ پھر جب مصر میں فاطمی حضرات تخت خلافت کے مالک ہوئے تو انہوں نے شریف سید کا لفظ حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا، اور مصر میں آج تک یہ اصطلاح جاری ہے۔ حضرت علامہ نبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ اصطلاح مشرق و مغرب کے اسلامی شہروں میں مشہور ہے۔ جب عربی میں شریف کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے حسنی یا حسینی سید مراد ہوں گے۔ بہت سے شہروں میں یہ اصطلاح بھی عام ہے کہ سید کا لفظ صرف حسنی اور حسینی سادات پر بولا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو ان کے سوا کوئی دوسرا مراد نہیں ہوگا۔ یہ اہل حجاز کے ما سوا کے اصطلاح ہے۔ اہل حجاز کے اصطلاح یہ ہے کہ شریف کا استعمال حسنی سادات کے لیے اور سید کا استعمال حسینی سادات کرام کے لیے ہوتا ہے تاکہ دونوں میں واضح فرق ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یار بہت سی
حدیثیں ہیں اہل بیت پاک کے بارے میں۔ اہل بیت میں سے جو بے عمل ہو ان کی بھی تعظیم کا حکم ہے۔ مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ صادر ہو واجب التعظیم کے، یعنی واجب ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، اور یہ اس لیے کہ ان کا گناہ بخشا جائے گا اور خدا تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، اگرچہ اس طرح کہ انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یعنی اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔